الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم ہے کہ جس کے فضل و احسان سے ہمیں ماہ محرم الحرام کے یہ مبارک ساعتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ ماہ محرم الحرام کو جہاں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے اور ان کی شہادت کا واقعہ بہت زیادہ شہرت پا چکا ہے، وہاں یہ بات بھی عرض کرنا ضروری ہے کہ اس ماہ کی ابتدا میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی ہے۔ آج ہم اس نشست میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب اور ان کی خدمات کے حوالے سے اور ان کی سیرت و کردار کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبوت کے 6 سال مشرف باسلام ہوئے اور آپ کے اسلام لانے کی اہل اسلام نے اتنی زیادہ خوشی منائی کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے اللہ کے حضور یہ دعا کی جس کو بخاری شریف میں بیان کیا گیا۔ آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہم ایّد الاسلام بعمر بن خطاب او بعمر بن ہشام۔ بخاری شریف میں اس کو بیان کیا گیا ہے باب مناقب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، عمر ابن خطاب یا عمر بن ہشام کے ساتھ اسلام کی مدد فرما۔ اسلام لانے سے قبل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے حوالے سے انتہائی شدت رکھتے تھے، اور اس کا ذکر بھی ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، مگر جب آپ 6 سال مشرف باسلام ہوتے ہیں تو جیسے پہلے اسلام کے خلاف شدت تھی، پھر کفار پر اتنے ہی شدید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھ رہے تھے کہ مسلمان تیزی سے اسلام کے پھیلاؤ میں اور اس کی تبلیغ و اشاعت میں کردار ادا کر رہے ہیں، تو اسلام لانے سے قبل ان کو شدید نفرت اور شدت تھی، اور اس کے اظہار کے لیے وہ کوشش کرتے رہتے اور اسلام کو مٹانے کی کوشش میں لگے رہنے کی ان کی کوشش تھی۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پیغمبر اسلام کا معاذ اللہ قتل کر دیں۔ اس ارادے سے وہ گھر سے نکلے کہ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ سے آپ کی ملاقات ہو گئی، اور نعیم بن عبداللہ اس وقت مسلمان تو ہو چکے تھے مگر اپنا اسلام ابھی ظاہر نہیں کیا تھا۔ انہوں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عمر، کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، کہ میں جا رہا ہوں اور آج مسلمانوں کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاذ اللہ قتل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ خبر جب نعیم بن عبداللہ تک پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کا خاتمہ کرنے سے پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مشرف باسلام ہو چکے ہیں۔ غصے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لال پیلے ہو گئے اور ارادہ بدل لیا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کرنے کا، اور سیدھے اپنے بہنوئی کے گھر تشریف لے گئے۔ اس کو تاریخ نے بیان کیا ہے، اور جب وہ وہاں پہنچے تو گھر کے باہر آپ کو سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنائی دی، اور الفاظ تھے کہ اِلَّا تَذْکِرَةً لِمَن یخشیٰ۔ یہ الفاظ جب کانوں میں پڑے اور دل میں اتر گئے، دروازہ نوک کیا
تو اندر بہن اور بہنوئی ان سے جب پوچھ گچھ کی تو انہوں نے اپنے مشرف با اسلام ہونے کا اعلان کیا اور بتایا کہ ہم اسلام لا چکے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سخت ناراض ہوئے اور اپنی بہن کو پیٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کے سر سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ اس خون کو دیکھ کر تھوڑی سی دل میں نرمی پیدا ہوئی اور کہا کہ اے بہن، وہ جو کلام تم پڑھ رہی تھی مجھے بھی دکھاؤ۔ تو بہن نے وہ کلام دوبارہ پڑھا قرآن مجید کا، اِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ یہ الفاظ ایسے دل میں اترے کہ بہن سے کہنے لگے کہ اے میری بہن، میرے ساتھ چلو، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر مشرف با اسلام ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہونے کے لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، اور جب آپ قریب پہنچتے ہیں تو اس وقت یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت بہت تھوڑی تعداد مسلمانوں کی ہوئی تھی، بعض روایات کے مطابق 40 اور بعض روایات کے مطابق 45 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ تقریباً 39 مسلمان مرد ہو چکے تھے، اور 40ویں اسلام قبول کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اس وقت جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، تقریباً 23 عورتوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور سے چلتا ہوا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اور حضرت حمزہ جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا ہیں انہوں نے دیکھا تو ایک تشویش کی لہر مسلمانوں میں دوڑ گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر کو دیکھا تو کہنے لگے کہ آنے دو اس کو، اگر اس کا ارادہ اچھا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کا ارادہ برا ہے تو میں اس کی تلوار سے اس کا سر اڑا دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں کہ سرکار مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، یہ کلمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا تو تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نعرہ بلند کیا، اور آپ نے تکبیر کہی، اور اس کے ساتھ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی تکبیر بلند کی۔ یہ شان تھی کہ مکہ مکرمہ میں نعرہ تکبیر کی صدا گونجنے لگی۔ اس سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ اس وقت سے پہلے مسلمان اپنے اسلام کو ظاہر کرنے میں ہچکچاتے تھے، مگر علل اعلان ارکان اسلام کی ادائیگی ممکن نہیں تھی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ میں تشریف لے گئے، اور وہاں جا کے قریش کے ساتھ آپ نے سختی سے پیش آئے، اور وہاں جا کے حرم میں جا کے آپ نے نماز ادا کی۔ اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فاروق اعظم کا لقب عطا کیا۔ قرآن مجید نے آپ کی شان میں اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان میں فرمایا اشداء علی الکفار، کہ اب دیکھیے کہ پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدت اسلام کے لیے اور پیغمبر اسلام کے لیے تھی، مگر جب اسلام قبول کر لیا تو اب یہ شدت کفار کی طرف منتقل ہو گئی، جس کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے شمار نوازشات تھیں، اور جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس میں تشریف فرما نہ ہوتے، آپ اس وقت تک فیصلہ نہیں فرماتے تھے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک خاص عمل تھا کہ جب تک آپ کی مجلس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم موجود نہ ہوتے تو آپ
ان کی مشاورت کے بغیر فیصلہ فرماتے نہیں تھے۔ تو یہ مشاورت کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب اور باقی صحابہ کرام کے ساتھ مشاورت، یہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ملتی ہے کہ آپ مشاورت سے فیصلہ فرمائیں۔